کبھی کبھی ہم ایسے رشتوں میں بن جاتے ہیں جہاں محبت صرف ایک طرفہ ہوتی ہے، جہاں احترام کا تصور صرف خوابوں میں ہوتا ہے اور جہاں ہر دن جذبات کی قربانی مانگتا ہے۔ زہریلا رشتہ صرف شوہر بیوی کے درمیان نہیں ہوتا، یہ دوستوں میں بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی، حتیٰ کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان بھی۔ ایک دوست جو ہمیشہ آپ کو نیچا دکھاتا ہے، جو صرف اپنے فائدے کے لیے آپ کو یاد کرتا ہے، وہ رشتہ زہریلا ہے۔ ایسا بہن بھائی جو آپ کے جذبات کا مذاق اڑائے، جو ہمیشہ آپ کو کمتر سمجھے، وہ رشتہ زہریلا ہے۔ ماں باپ جو صرف اپنی مرضی مسلط کریں، آپ کی آواز نہ سنیں، آپ کے خوابوں کو دبائیں، وہ رشتہ بھی زہریلا بن سکتا ہے۔ اور شریک حیات اگر وہ آپ کے احساسات کو اہمیت نہ دے، ہر بات میں طنز کرے، آپ کو تنہا کر دے، تو وہ ساتھ زہر سے کم نہیں۔ ایسے رشتے آپ کو توڑ دیتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ پہلے آپ ہنسی چھوڑتے ہیں، پھر اپنے شوق، پھر دوست، اور آخر میں خود کو۔ آپ روز سمجھوتے کرتے ہیں، چلو آج خاموش رہتا ہوں، چلو شاید کل بہتر ہو جائے، چلو میں ہی غلطی پہ ہوں شاید۔ یہ چلو کا سفر کب تک؟ صبر بہت بڑی خوبی ہے، لیکن زبردستی کا صبر خود پر ظلم ہے۔ قرآن ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، مگر قرآن ہی ہمیں عزت نفس کا بھی درس دیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ آپ کو بار بار توڑے اور آپ صرف برداشت کریں۔ یاد رکھیں، کسی رشتے کو چھوڑنا کبھی کبھی اپنی روح کو بچانے کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی ایسے رشتے میں ہیں جو آپ کی ہنسی، آپ کی خودی، آپ کا سکون چھین چکا ہے، تو رک جائیں، خود سے بات کریں، مدد مانگیں اللہ سے، کسی قریبی سمجھدار شخص سے۔ محبت وہ ہے جو سہارا دے، نہ کہ وہ جو بوجھ بن جائے۔ آپ کی زندگی قیمتی ہے، آپ کا وجود قابل احترام ہے۔ کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا، میں اس رشتے کو نبھا رہا ہوں یا نبھا رہی ہوں، لیکن کیا یہ رشتہ بھی مجھے نبھا رہا ہے؟ سوچیں اور فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو زہر میں بدلنا چاہتے ہیں یا سکون کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں۔